السلام علیکم ناظرین، آج جس کتاب کا ہم تعارف کرانے جا رہے ہیں یہ کتاب ایک انگریز ایولن ہاول نے لکھی تھی۔ تقریباً آج سے کوئی 70 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ یہ خفیہ دستاویز تھی جسے 1978 میں اس وقت کے جنوبی وزیرستان کے پولیٹیکل ایجنٹ ایس ایم اکبر نے پبلک کیا اور اسے ایک کتابی شکل دی گئی۔ اپنی لکھائی کے تقریباً 50 سال کے بعد یہ کتاب لوگوں کے سامنے آئی اور پہلی بار وزیرستان کے حالات پر ایک انگریز کی لکھی ہوئی انتہائی زبردست کتاب میش کے نام سے منظر عام پر آئی۔ سر رولف کیرو، جو کہ پختونوں کی تاریخ پر بہت ہی زیادہ ان کی کتاب کو اہمیت دی جاتی ہے، انہوں نے اس چیز کا اقرار کیا ہے کہ وزیرستان کے محسود برادری کے اوپر لکھی گئی کتاب میش جو ایولن ہاول نے لکھی تھی، اس سے زیادہ مستند اور بہترین کتاب اور کوئی بھی نہیں ہے۔ وزیرستان کے وہ لوگ جن کا تعلق وزیرستان کے محسود ایریا سے ہے، جو انٹلیکچوئلز ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ میش جو ہے وہ ایک بہترین کتاب ہے مسودوں کے اوپر لکھی ہوئی، یا جنوبی وزیرستان کے مسود قبائل کے حوالے سے لکھی گئی کتاب ہے۔ اس کتاب کو 2001 میں سیلاب محسود مرحوم نے ترجمہ کیا، اور یہ ایک بہت زبردست کاوش تھی، کیونکہ وزیرستان کے جو حالات ہیں اس پر سب سے مستند کتاب جس کو مانا جاتا ہے وہ یہی کتاب ہے میش، جس کا ترجمہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ نئی نسل کو وزیرستان کے بارے میں، اپنے اسلاف کے بارے میں اور انگریزوں کے ادوار میں کیا کیا چیزیں ہوئیں، کون کون انفلوئنشل لوگ تھے، وہ تمام انفلوئنشل خاندان جن کا بہت ہی اثر تھا وزیرستان میں، ان تمام کے بارے میں اس کتاب کے اندر بہت ہی تفصیل سے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں ہاول جو ہے، اس کی کتاب جو گھومتی ہے، وہ اس میں جو مین رول ہے وہ ملا پیوندہ کا ہے۔ ملا پیوندہ کا رول وزیرستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، جس نے انگریزوں کو بڑا ٹف ٹائم دیا۔ اس نے انگریزوں کو بہت تنگ کیا، انگریزوں کے ساتھ مختلف معاہدے بھی کیے، لیکن انگریزوں کو قدم جمانے کا موقع وزیرستان میں اس نے نہیں دیا۔ بہرحال یہ کتاب ان لوگوں کے لیے بہت اچھی ہے جو کہ وزیرستان کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں، کچھ سمجھنا چاہتے ہیں۔ وزیرستان کے نوجوانوں کے لیے اسپیشل یہ کتاب بہت اہمیت رکھتی ہے، اور میں ان کو یہ کہوں گا کہ وہ یہ کتاب ضرور پڑھیں۔ اس کتاب میں آپ کو اپنے اسلاف کے بارے میں بہت ساری چیزوں کا علم ہوگا، تمام قبائل کے جو انفلوئنشل لوگ تھے ان لوگوں کے بارے میں علم ہوگا، اور میں اس کے لیے بہت زیادہ جناب مرحوم سیلاب محسود صاحب کو ان کی ستائش کروں گا کہ انہوں نے یہ بہت ہی کمال کا کام کیا کہ اس کتاب کو اردو زبان میں ٹرانسلیٹ کیا تاکہ نوجوان نسل کو اس کے بارے میں پتہ چلے۔ سیلاب محسود صاحب کی ویسے بہت ساری قربانیاں ہیں قبائلی علاقوں کے لیے، انہیں بابائے صحافت کہا جاتا ہے قبائلیوں کا، اور اپنی زندگی کے بہت سارے سال انہوں نے مختلف جیلوں میں گزارے ہیں، بلکہ وہ اکثر کہتے تھے کہ قبائلیوں کی کوئی ایسی جیل نہیں ہے، یعنی فاٹا کے اندر ایسی کوئی جیل نہیں ہے جہاں پر مجھے قید نہ رکھا گیا ہو۔ انہوں نے اپنی زور قلم سے ہمیشہ حقیقت کو لوگوں کے سامنے لے کر آئے۔ مجھے یاد ہے ہمیں جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں اس وقت بھی سوائے سیلاب محسود کے کوئی ایسا قبائلی صحافی نہیں ملتا تھا جس کا ذکر ہوتا ہو اس زمانے میں، اور قبائلیوں کے اندر صحافت جو ہے یہ بہت ہی ایک مشکل کام تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان علاقوں میں ایک تو پابندی بھی تھی، آپ کھل کر کے یہ صحافت کا کام نہیں کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود سیلاب محسود مرحوم نے اپنا جو حق تھا صحافت کا وہ ادا کیا، اور یہ کتاب لکھ کر کے انہوں نے اپنے آپ کو زندہ جاوید کیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت ہے اس کتاب کے نئے ایڈیشنز آنے کی، کیونکہ یہ جو ایڈیشن میرے ہاتھ میں ہے یہ کافی پرانا ہے، 2001 کا ہے۔ مجھے علم نہیں ہے کہ اب یہ مارکیٹ میں اویلیبل ہوگا یا نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو شاید بہت کم تعداد میں ہوگا۔
اس کے پیپر کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہے جتنی میں سمجھتا ہوں کہ جتنی یہ بہترین کتاب ہے، تو اس کی پیپر کی کوالٹی بھی ایسی ہونی چاہیے تھی جو اس کے شایان و شان ہوتی۔ بہرحال ہماری یہ کوشش ضرور ہوگی، میری یہ خواہش بھی ہے کہ اس کتاب کو دوبارہ ہم ری پرنٹ کریں۔ ہم ویسے تو اس کو دوبارہ ترجمہ کر سکتے ہیں، یہ اپنے کیونکہ یہ کتاب کاپی رائٹ ایکٹ سے باہر ہے، اب کوئی 70 سال ہو گئے ہیں اس کو، مصنف کو بھی ہاول کو بھی جو ہے وہ انتقال ہوئے 50 سال سے زیادہ ہو گئے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ کریڈٹ جو ہے وہ سیلاب مسعود صاحب کو دینا چاہیے اور انہیں یاد رکھنا چاہیے، اور ان کی یاد میں اسی کو دوبارہ ری پرنٹ کرنا چاہیے اور ان کو اس کا کریڈٹ دینا چاہیے۔ اس کتاب کے اندر آپ کو وزیرستان کے وہ تمام حالات ملیں گے، لیکن میں یہاں پر آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں کیونکہ میرا اپنا تعلق بھی وزیرستان سے ہے۔ وزیرستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں انگریزوں نے جتنی فوجی جو مہمات کیں اس کی جو مجموعی جو نقصان تھا، اتنا نقصان صرف ان کو وزیرستان میں دیکھنا پڑا، یعنی اتنی ریزسٹنس ملی ان کو وزیرستان میں کہ اس سے جو نقصان تھا وہ پورے بر صغیر پاک و ہند میں ان کی جو مہمات تھیں اس کے برابر تھا یا اس سے بھی شاید زیادہ تھا۔ وزیرستان کے بارے میں بہت سارے آج کل میڈیا کے اوپر بھی اس کا ذکر ہوتا ہے، طالبانائزیشن کے حوالے سے بھی ہوتا ہے، دہشت گردی کے حوالے سے بھی ہوتا ہے، لیکن اس کتاب کے اندر آپ کو محسود جو وہاں کے رہائشی ہیں، وزیر بھی ہیں، لیکن یہ کتاب بنیادی طور پر محسودوں کے گرد گھومتی ہے اور ملا پیوندہ جیسے میں نے کہا اس کے گرد گھومتی ہے، اور اس کتاب کو اگر آپ آج پڑھیں گے تو آج بھی آپ دیکھیں گے کہ وزیرستان کے موجودہ حالات بھی ویسے ہی ہیں جیسے اس زمانے میں ہوا کرتے تھے، یعنی آج سے 70 سال پہلے جب یہ کتاب لکھی گئی تھی۔ یہ میرا خیال ہے کہ سرکاری اداروں کے وہ اہلکار، اسپیشلی عسکری اداروں سے تعلق رکھنے والے ہمارے فوجی بھائی جو ہیں، ان کے لیے بھی بڑی اہم ہوگی اگر یہ پڑھی جائے کہ اس میں ان کو جو ان کی سوچ ہے، جو وہاں کے لوگوں کا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے، اس کے حوالے سے بڑی مفید معلومات ملیں گی۔ اس کتاب کا پیش لفظ جو کہ مرحوم سیلاب مسعود صاحب نے لکھا ہے، اس میں سے چند اقتباسات میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا۔ پیش لفظ: ایولن ہاول کی لکھی ہوئی کتاب میژ، جو حکومت اور محسود قبائل کے درمیان تعلقات پر مبنی ایک خفیہ دستاویز تھی، کو جنوبی وزیرستان کے ایک سابق پولیٹیکل ایجنٹ اکبر ایس احمد نے 1978 میں ایک باقاعدہ کتاب کی شکل میں شائع کیا، لیکن انگریزی زبان میں ہونے کی وجہ سے ملک اور خاص کر محسود علاقے میں اس کی شہرت اور اہمیت اس انداز سے اجاگر نہ ہو سکی جس کی یہ حقدار تھی۔ جب ڈاکٹر اکبر ایس احمد نے 23 برس قبل مجھے اس کے اردو ترجمے کے لیے کہا تو میں اس مشکل کام پر اس لیے کمر بستہ ہوا کہ محسودوں کی نئی اور تعلیمی یافتہ نسل میش پڑھنے کے بعد ضرور غور کرے گی کہ اس کے آباء و اجداد کیا تھے اور کتنے کٹھن حالات سے دوچار تھے، آج وہ خود کیا ہے اور جدید دور کے تقاضوں کے مطابق وہ میش سے کیا سبق لیتی ہے۔ گزشتہ 4 دہائیوں سے میرے قبائلی علاقے میں تمام قبیلوں سے قریبی روابط کی بنیاد پر میں ان ملکی اور غیر ملکی مصنفین کے دعووں کو درست سمجھتا ہوں جنہوں نے آفریدی اور محسود قبائل کو سب سے زیادہ اہم قرار دیا ہے۔ تاہم ایک محسود کا اپنے اور اپنے قبیلے کے لیے لفظ میش کا استعمال ایک ایسا امتیاز ہے جو دوسرے قبائلیوں میں نظر نہیں آتا۔ میش کے لفظی معنی ہم ہیں، جسے ہر ایک محسود اپنی انانیت، وقار اور قومی یکجہتی کے اظہار کے لیے استعمال کرتا ہے۔ گویا لفظ میش میں ان کی خودی کا فلسفہ پوشیدہ ہے، جس کی بہترین تشریح دی پٹھان کے شہرت یافتہ مصنف اولف کیرو نے ان الفاظ میں کی ہے کہ محسودوں کی میش درے ماسید، ہم 3 محسود، ان کی 3 ذیلی شاخوں کی مثال یوں سمجھیے جیسے برطانیہ عظمیٰ کا ایک باشندہ جسے اپنی اصل پر معمول سے زیادہ فخر ہو، انگلستان، اسکاٹ لینڈ اور ویلز کو واحد جذبے میں 3 کے برابر شریک قرار دے، جس پر سب فخر کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ امتیاز کا بھی احساس رکھتے ہیں۔ یا کم تر درجے پر محسود کا ہم اسکاٹ لینڈ کے ہم سے ملتا جلتا ہے، اس قوم میں بھی اسکاچ سے زیادہ انانیت پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایولن ہاول نے محسودوں کے میش میں جو کچھ دیکھا اور محسوس کیا، اسی کے تحت اپنی کتاب کا نام میش رکھا، اور اس گہری باریک بینی پر اسے داد دینی چاہیے کیونکہ میش سے محسودوں کی یادگار قائم ہوئی جس سے ان کی شان اور مردانگی کی جھلک نمایاں ہوتی ہے۔ اس لیے یہ ہر ایک محسود کے سرہانے کے نیچے
ہونی چاہیے۔ میش کے پہلے اور دوسرے باب میں جرمانوں کے پیچیدہ حساب کتاب، ہندسوں، تاریخوں، نوٹس کی آخر میں وضاحت کی وجہ سے قاری ابتدا میں کچھ اکتاہٹ محسوس کرتا ہے، لیکن جوں آگے بڑھتا ہے تو اس کی دلچسپی اور تجسس میں اضافہ ہوتا ہے۔ محسودوں کی حب الوطنی، جفاکشی، دلیری قابل ذکر اور ان کی جنگجویانہ صلاحیتیں ازر من الشمس ہیں، جن کا ثبوت اس کتاب کے ہر ایک ورک اور سابق میجر جنرل ریٹائرڈ اکبر خان کی اس تحریر سے عیاں ہے جو ماہنامہ حکایت اگست 1973 میں شائع ہوئی۔ وہ لکھتا ہے کہ شمال مغربی سرحدی صوبے کی ایجنسی وزیرستان میں محسود قبائل کا علاقہ، جس کی وسعت اور آبادی ایک اوسط درجہ تحصیل جتنی ہے، میں 1937-38 کے دوران انگریزوں کو 50,000 فوج پھیلانی پڑی تھی، جسے توپ خانے اور طیاروں کی مدد حاصل تھی، لیکن اس کے باوجود اس علاقے کے ایک چھوٹے سے حصے پر بھی قبضہ نہیں کر سکے تھے۔ فرنگیوں کے ساتھ محسود قبائل کی طویل کشمکش کی ایسی بہت سی داستانیں تاریخ کا حصہ بن گئیں جو ناقابل یقین حد تک حیرت انگیز اور چونکا دینے والی ہیں۔ ان کی تفصیلات بیان کرنے کی ضرورت نہیں، البتہ مکین میں دعا ساڑک کے مقام پر عبدلائی شاخ کی عورتیں کلہاڑیاں لہراتی ہوئی جب برسر پیکار محسودوں اور انگریز فوجیوں کے درمیان گھس گئیں اور دست بدست لڑائی میں انہوں نے دلیری کا جو مظاہرہ کیا، تو موقع پر موجود ایک انگریز افسر نے محسودوں کی حب الوطنی اور بہادری کے جذبے کو تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ ایک ایسی قوم جس کی عورتیں اتنی بے جگری سے لڑ سکتی ہیں، اسے کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ اسی طرح فروری 1920 کو دواتوئی میں محسود اور وزیروں نے ایک مختصر لیکن شدید جنگ میں بھاری جانی قربانی کے ساتھ انگریزوں کو جتنا نقصان پہنچایا، اس کی مثال جدید دور کے جنگوں میں نہیں ملتی۔ اس جنگ میں دونوں طرف سے 4,286 افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے تھے۔ یہ دونوں ایسے واقعے ہیں جن سے اوپر کیے گئے دعوے کی تصدیق ہوتی ہے۔ میج میں محسودوں کی طرز معاشرت اور معاشی اقتصادی صورتحال کے ساتھ ساتھ ان کا نفسیاتی تجزیہ بھی کیا گیا ہے، جس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ جب لیفٹننٹ گورنر سرویکائی آیا تو جرگے میں موجود مسعود ملکوں نے اپنی سفارش کے ساتھ اسے ملا پیوندہ کی یہ التجا پہنچائی کہ اس کی ماضی کی غلطیاں معاف کی جائیں اور حکومت اس کے ساتھ ایسی فیاضی سے پیش آئے جو بادشاہوں کے شایان نشان ہوتی ہے۔ لیکن جب ایک دوسرے موقع پر فرنگیوں نے ملا کو زمین دینے کا اعلان کیا تو جرگے میں موجود تمام ملکوں نے یک زبان ہو کر کہا، قبیلہ آئندہ کے لیے ملیشیا میں موجود نوکر پیشہ محسودوں کے رویے کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ وہ ایسا کہنے سے اس خفگی کا اظہار کر رہے تھے جو ملا کو زمین دینے سے ان کے درمیان پیدا ہو گئی تھی، اور ملیشیا میں موجود محسودوں میں سے ان افراد کی طرف بھی اشارہ کر رہے تھے جن کا در پردہ ملا پیوندہ سے رابطے کا امکان ہو سکتا تھا۔ اس واقعے سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ وزیرستان کے اندر ایک محسود دوسرے محسود کی برتری برداشت نہیں کرتا، لیکن اس کے برعکس ایک محسود کی یہ قومی خاصیت بھی نظر انداز نہیں کی جا سکتی کہ اپنے علاقے سے باہر وہ کسی دوسرے محسود کی تکلیف اور نقصان پر تڑپ اٹھتا ہے۔ ان کی فطرت میں یہ شامل ہوتا ہے کہ اگر ایک محسود کو کچھ دیا گیا تو باقی سب اسی کا تقاضا کریں گے، اور یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ سب کی خواہش پوری کی جائے۔ شاید اسی لیے جاگڑ نے کہا تھا کہ ہم 18,000 سب کو نواب بنا دو یا ہم سب کو توپ سے اڑا دو۔ جاگڑ کے اس قول کے مثبت پہلو کے علاوہ جو منفی پہلو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ آج بھی ہر ایک محسود اجتماعی فائدے پر اپنے معمولی ذاتی فائدے کو ترجیح دیتا ہے، اسی لیے وہ ترقی میں اس منزل کو نہیں پہنچ سکے جس کے وہ حقدار تھے۔ قبائلی جرگوں میں گفتگو کرتے ہوئے جب ایک محسود اپنی دلیل پیش کرتا ہے تو اس کی خوش کلامی اور حاضر جوابی، جس کے ساتھ بیشتر اوقات کوئی معقول قول وابستہ ہوتا ہے، قابل رشک ہوتی ہے۔ مطلب براری کے لیے اس کی آنکھوں کی چمک اور چہرے کے اتار چڑھاؤ اور اس کے علاوہ اس کے علیحدہ اوصاف ہیں، یا اس مقصد کے لیے وہ اپنے آپ کو جس حد تک معصوم بنا لیتا ہے، اس کا اندازہ محسود قبائل کی ذیلی شاخ درامن خیل کے اس مطالبے جس کا ذکر میج میں موجود ہے سے ہوتا ہے کہ جب برستہ بار واندوانا تک سڑک کی تعمیر کا آغاز ہوا تو مذکورہ شاخ کے افراد نے اس احتجاج کے ساتھ ماجب لینے سے انکار کیا۔ نئی سڑک کی تعمیر سے دامان میں ان کی لوٹ مار کا منافع بخش روزگار متاثر ہوا ہے، اس لیے انہیں مزید 6,000 روپے دیے جائیں۔ ہر ایک محسود محسن کے احسان اور دشمن سے انتقام لینے کے جذبے پر دیوانگی کی حد تک عمل پیرا ہوتا ہے۔ ان تمام خوبیوں اور صلاحیتوں کے برعکس ہٹ دھرمی، ضد، حسد اور لالچ ایک محسود کو مزید پیچیدہ، گہرا اور پراسرار بناتا ہے۔
ایسی حالت میں وہ خلاف مزاج معمولی سی بات پر بدک کر اتنا نقصان کر لیتا ہے جس کی تلافی ناممکن ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محسود علاقے میں حالات پرامن اور پرسکون رہنے کے باوجود بعض اوقات اچانک اور غیر ارادی طور پر ایسی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں جو حکومت اور خود محسودوں کے لیے نقصان اور پریشانی کا باعث بنتی ہیں۔ اگر محسودوں کے علاقے میں ایسی پیچیدگیوں اور مشکلات کا سامنا کرنے والا کوئی پولیٹیکل افسر اپنے ہم اثروں کے درمیان ان واقعات کا ذکر کرتا ہے تو وہ اس تجربے پر فخر اور ناز کرنے میں حق بجانب ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود جنوبی وزیرستان میں تعینات ہونے والا ہر ایک پولیٹیکل ایجنٹ محسودوں کی طرح زیرک اور جرار ہونا چاہیے، بصورت دیگر گھاٹے میں رہے گا۔ ایسے کسی محسود کی دوستی اور دشمنی سے پرہیز برتنا اور اس لحاظ سے اس کے ذہن میں اولف کیرو کا درج ذیل اقتباس محفوظ ہونا چاہیے کہ محسود بھیڑیا اور وزیر چیتا ہے، دونوں شاندار جانور ہیں۔ چیتا زیادہ مکار، زیادہ پھرتیلا اور زیادہ شاندار ہوتا ہے، لیکن بھیڑیوں کا غول دھن کا پکا زیادہ متحد اور زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ یہ جو پیش لفظ ہے یہ کافی چونکہ بڑا ہے، لیکن میں نے جہاں تک آپ کو یہ اقتباسات پڑھ کے سنائے ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ اس کتاب کے اندر جو چیزیں ہیں اس کا آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا۔ اس کتاب کے اندر جو فہرست ہوتی ہے مضامین کی وہ نہیں دی گئی ہے، لیکن تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں، اس کتاب کے اندر ہاول نے جو بہت زیادہ ذکر کیا ہے ملا پیوندہ کا کیا ہے، اور یہ کتاب زیادہ تر اس کے گرد گھومتی ہے۔ اور دوسرا اس کے اندر وہ تمام ملکانان جن کی جو بھی اس وقت میں انگریز حکومت نے جو ان کو مراعات دیں، ان کو پرامن رکھنے کے لیے ان کے ساتھ جو مختلف ڈیلز کیں، ان کو کتنے پیسے دیتے تھے، کن کن ملکوں کو کتنے پیسے دیتے، ان تمام چیزوں کا اس کے اندر ذکر ہے۔ اور یہ ایک بہترین کتاب ہے۔ وزیرستان کے اوپر لکھی گئی کتابوں میں اس سے زیادہ اوتھینٹک کتاب وزیرستان کے انٹلیکچوئلز اور کسی کتاب کو نہیں مانتے۔ یقیناً یہ کتاب پڑھنے کے قابل ہے۔ یہ کتاب کہاں سے حاصل ہوگی یہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں انہوں نے، چونکہ یہ کتاب کافی پرانی لکھی گئی ہے اور 2001 میں یہ پرنٹ ہوئی ہے۔ فیصلہ پرنٹنگ پریس ڈیرہ اسماعیل خان، قیمت اس کی 250 روپے رکھی گئی ہے، زیر اہتمام ٹرائبل یونین آف جرنلسٹ۔ اس میں جو ناشر ہے اس کا کوئی ایڈریس تو مزید نہیں ہے، صرف یہ پرنٹنگ پریس ڈیرہ اسماعیل خان، فیصلہ پرنٹنگ پریس ڈیرہ اسماعیل خان ہے۔ اور یہ مصنف ایولن ہاول ہیں، ریزیڈنٹ وزیرستان 1924 سے 1926 تک۔ مترجم سیلاب محسود ہیں، جوگیاں والا عثمانیہ ڈیرہ اسماعیل خان۔ پیش لفظ ڈاکٹر اکبر ایس احمد، پولیٹیکل ایجنٹ جنوبی وزیرستان 1972 سے 1978 تک۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ یہ تعارف آپ کو پسند آیا ہوگا۔ جلدی انشاءاللہ کسی اور کتاب کے تعارف کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔